بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. گفتگو اچھی لگی، ذوق نظر اچھا لگا. گفتگو اچھی لگی، ذوق نظر اچھا لگا. مدتوں کے بعد کوئی ہم سفر اچھا لگا. بڑے زمانے کے بعد، ایک طویل عرصے کے بعد، جہاں سے ارتقاء شروع ہوا اور تعلیمی سفر کا آغاز ہوا، تدریسی سلسلے کا آغاز ہوا، جس دسترخوان پر بیٹھ کر ہم نے علوم کے موتی چنے اور ان سے استفادہ کیا، جن اکابر اور بزرگوں کی زیر نگرانی بلندیوں کی منزلوں کو ہم نے طے کیا، آج اسی ادارے میں اور آج اسی مدرسے میں اپنے آپ کو مہمان خصوصی کی حیثیت سے اپنے آپ کو مہمانوں میں شمار کرنا، یا ایسا سمجھنا کہ میں اسٹیج پر ایک مہمان کی حیثیت سے حاضر ہوا ہوں، یہ ظاہر بات ہے ایسا ہو نہیں سکتا. یہ ہمارا اپنا گھر ہے اور یہ ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ ہیں. خاص طور پر ہمارے کرم فرما، ہمارے صدر محترم ذمہ دار حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب دامت برکاتہم، جن کی زندگی کو، ان کی مشقتوں کو اور علمی اور عملی کوششوں کو بہت قریب سے دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے، اور یہاں کے اساتذہ، یہاں کے اکابر کی محنتیں بہت قریب سے ہم لوگوں نے دیکھا ہے، اور بہت کچھ یہاں سے استفادہ ہم نے کیا ہے، اور آگے بھی کوشش کر رہے ہیں اور اس کا استفادہ کر بھی رہے ہیں. الحمدللہ جن بچوں نے اپنا پروگرام یہاں پیش کیا، الحمدللہ بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا. جن بچوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی، ان کو یہ چاہیے کہ وہ بچے اپنی اس تلاوت کے اندر، اس قرات کے اندر، اس پڑھنے کے اندر وہ بچے چاشنی پیدا کریں. ان بچوں کے لہجوں میں جاذبیت ہو، آپ کے پڑھنے میں مقناطیسیت ہو، آپ کا انداز اتنا نرالا ہو، آپ کی آواز اگر خوبصورت نہیں بھی ہے تو آپ کا لہجہ اتنا مقناطیسیت سے بھرا ہوا ہو کہ سامع کا ذہن، سننے والے کے کان، اس کی سماعتیں خود بخود آپ کی جانب کھنچ کر آئیں. الحمدللہ بہت خوب پڑھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ سے بہتر ہو اور بہتر سے بہترین کی تلاش میں رہیں. جب ہماری سوچ یہ ہوگی اور ہمارا خیال یہ ہوگا، ہم بلندیوں کے حاصل کرنے کی جب کوشش کریں گے، آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، اس کے لیے ہم راتوں کو جاگیں گے، اس کے لیے دنوں میں وقت نکال کر کے، وقتوں کو چرا کر کے. ظاہر بات ہے کہ 24 گھنٹے ہی ہیں. صبح گزری شام ہونے کو آئی میر، وہ صبح بھی چلی جاتی ہے، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا. شام بھی آ جاتی ہے، پورا 24 گھنٹے کا دن گزر جاتا ہے. لیکن ہم بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا اور دن گزر گیا. ایسا نہ ہو. یہ وقت بہت قیمتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو وقت دیا ہے، انہی وقتوں کے اندر بہت سے لوگ موتی چن کر اپنے لیے رکھتے ہیں اور آگے بلندیاں حاصل کرتے ہیں. حضرت مولانا عبدالحی صاحب نور اللہ مرقدہ بہت کم عمری میں، عمر بہت کم ہے، صرف 39 سال کی عمر ہے، لیکن آج آپ دیکھیں کہ ان کے جو کارنامے ہیں، ان کے جو کام ہیں، ان کی جو محنتیں ہیں،
جو انہوں نے اپنے جانے کے بعد شاہ راہ چھوڑی ہے، جو مشعل راہ چھوڑی ہے، وہ ایسی ہے کہ وہ آنے والوں لوگوں کے لیے بہترین مشعل راہ ہے۔ بہت کم عمری میں اللہ نے ان کی زندگی میں اتنی برکتیں دی، اتنی برکتیں دیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف 39 سال کی عمر میں درس نظامی کی بڑی بڑی کتابوں پر حاشیے لکھے۔ آج ہدایت کے حاشیے کو آپ دیکھیے، پڑھ کر کے دیکھیے، علامہ عبدالحی کے حاشیے میں کیا ہے، کیسا ان کا علم ہے، پورا علم اس میں کھنچ کر آتا ہے۔ کیا انداز ہے، کیا خوبصورت انداز ہے عربی کا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ حاصل کیا، بڑی محنتیں کی، صرف 39 سال کی عمر میں بہت کچھ کر کے گئے۔ اسی طرح سے اور بہت سے ہمارے اکابر ہیں، ماضی قریب میں بھی آپ دیکھیں، حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب دامت برکاتہم جو پہلے تھے، جن کو آج بھی ہم رحمت اللہ علیہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا علم ان کو عطا کیا تھا، ایسا علم عطا کیا تھا کہ جس طرح سے ایک دریا ہو اور دریا کے اوپر پانی لبریز ہو جاتا ہے، جب وہ دریا بالکل بھر جاتا ہے تو پانی اس کے اوپر سے بہتا ہے۔ حضرت مولانا مفتی سعید صاحب رحمت اللہ علیہ کا علم ایسا تھا کہ وہ ہم نے بارہا دیکھا، جب دارالعلوم کے طالب علم تھے، صرف 3 دن کی وہاں چھٹی ہوئی، وہ بھی انعامات کی تقسیم کے لیے۔ وہ بچے جو پہلے چلے گئے تھے، انعامی جلسہ ہو رہا تھا، صرف ان کو 3 دن کا موقع ملا۔ ان 3 دنوں کے اندر انہوں نے وقت کا ایسا استعمال کیا کہ ایک کتابچہ تیار کر دیا۔ یہ ہمارے بزرگ تھے، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، یہ ہمارے بزرگ تھے، یہ ہمارے اکابر تھے، جنہوں نے اپنے خون پسینے سے اس اسلام کو سینچا، اس کے نوک و پلنگ کو سنوارا۔ ایک ایک چیز الحمدللہ آج کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو الحمدللہ یہاں جن بچوں نے اپنے پروگرام پیش کیے، چاہے وہ تقریر کے لحاظ سے ہو یا قرآن کریم کی تلاوت کے اعتبار سے ہو یا نورانی قاعدے کی تختیوں کے اعتبار سے ہو، بہت خوب پیش کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اور بھی، کیونکہ ہماری نظر، ہماری نگاہ تنقیدانہ ہو، ہم کسی بھی چیز کو باریکی کے ساتھ دیکھیں، ہمارا یہ کام ہے، یہ ہمارے اندر کی بات ہے۔ اندر کی بات میں یہ ضروری ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو جب دیکھیں تو بہت باریکی کے ساتھ دیکھیں۔ ایک عورت بھی جب کھانا پکاتی ہے تو کوشش یہ کرتی ہے کہ اس میں کوئی کمی نہ رہے۔ اسی طرح سے جب ہم اپنے بچوں کو، چونکہ ہم استاذ ہیں، روحانی باپ ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ان کے ماں باپ نے بہت اعتماد کر کے ہمارے اوپر ان بچوں کا ہم استعمال کر رہے ہیں، ان کی زندگی یہاں لگ رہی ہے، ان کا بہت ہی قیمتی وقت یہاں استعمال ہو رہا ہے۔ اگر ان بچوں کے اوپر ہم نے خاص نگاہ نہیں کی، خصوصی توجہ نہیں دی، تو ایسا نہ ہو کہ ان بچوں کا وقت ضائع ہو جائے۔ ذمہ دار ہم بھی ہیں، ذمہ دار آپ بھی ہیں، ذمہ دار اساتذہ بھی ہیں، ذمہ دار ماں باپ بھی ہیں، ذمہ دار ایک ادارہ بھی ہے، ذمہ دار ایک معاشرہ بھی ہے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم کسی کو اتنا تراشیں کہ اسے ہیرا بنائیں۔ اتنا تراشا کہ ہیرا بنا دیا ہم نے، لوگ سوچتے ہیں انہیں خریدیں کیسے۔ آج ہم اتنا تراش دیں، اتنی قابلیت پیدا کر دیں، اتنی استعداد پیدا کر دیں، اتنی خوبصورتی کے ساتھ ان کی لیاقت کو، ان کی استعداد کو، ان کی صلاحیت کو، ان کے اندر کے مایا کو اور اندرونی سرمایہ کو لوگوں کے سامنے اس طرح سے پیش کر دیں کہ جب ان بچوں کے سامنے کوئی آئے، اگر کوئی انہیں اپنے یہاں لے جانا چاہے قرآن کریم کی تلاوت کے لیے یا وہ تراویح پڑھانے کے لیے یا اس کو استاذ بنانے کے لیے، تو 10 بار سوچے کہ اس کی قابلیت کے حساب سے اس کی میں قیمت نہیں دے پاؤں گا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر بچوں کو اس طرح سے ہم بنائیں، اتنا تراشا کہ ہیرا بنا دیا ہم نے، اتنا تراشا کہ ہیرا بنا دیا ہم نے، لوگ سوچتے ہیں اب انہیں خریدیں کیسے۔ اس لیے یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم ان کو تراشیں، اور جب ہم تراشیں گے ان کو تو یقیناً ان بچوں کے اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ ان بچوں کی صلاحیتوں کو باہر لانا، بروئے کار لانا، منظر عام پر لانا، لوگوں کے بیچ میں لانا، یہ ظاہر بات ہے کہ اس استاذ کا کام ہے جو اس کو پڑھا رہا ہے، خوب سمجھتا ہے اس بچے کی صلاحیت کو، خوب جانتا ہے اس بچے کی لیاقت کو، خوب جانتا اور پہچانتا ہے اس بچے کو کہ یہ بچہ آگے چل کر کیا کر سکتا ہے، اس کا روشن مستقبل کیسے ہو سکتا ہے،
یہ تو مستقبل کا معمار ہے، آگے چل کر کے یہ لوگوں کی رہنمائی کرے گا، یہ قوم کی رہبری کرے گا، لوگ اس کی قیادت میں آئیں گے، لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے، یہ متبع ہوگا اور لوگ اس کے متبع ہوں گے، لوگ اس کے پیچھے چلیں گے، لیکن شرط اتنی ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے، شرط اتنی کہ سلیقے سے تراشا جائے، سلیقہ ہمارے اندر ہو، ہم بھی ذمہ دار ہیں، آپ بھی ذمہ دار ہیں، میں بھی استاذ ہوں، آپ بھی استاذ ہیں، سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ ان کے پیرنٹس نے، ان کے والدین نے، ان کے ذمہ داروں نے کیسے کیسے مرحلوں سے گزر کر وہ بچے آتے ہیں، آپ تو خوب واقف ہیں، ہمارے حضرت ناظم صاحب بھی خوب جانتے ہیں، اسی ادارے کے اندر اگر آپ دیکھیں بہت سی خواتین، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، بہت سی مائیں اپنے بچوں کو چھوڑنے کے لیے آتی ہیں کہ آپ نے دیکھا نہیں اپنی آنکھوں سے ان ماؤں کو، ان عورتوں کو، حالانکہ وہ خواتین ان کا تقاضا یہ تھا ان کے پردے کا کہ وہ گھروں سے نہ نکلتی، لیکن ان کی مجبوریاں ہیں، وہ آ رہی ہیں آج اپنے بچوں کو لے کر، یہ میرا بچہ حافظ بنے گا، یہ میرا بچہ عالم بنے گا، عالم کا کورس کرے گا، یہ کل کو چل کر میرا نام روشن کرے گا، کل کو یہ چل کر بڑا بنے گا، یہ ہمارے اعتماد پر اگر انہوں نے چھوڑا ہے تو ہماری بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی جو چوائس ہے، ان کی جو پسند ہے، ان کی جو خواہش ہے، ہم بھی اس کے مطابق اس بچے کو بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت بہت شکر گزار ہوں کہ حضرت ناظم صاحب بہت دنوں سے یہ بات مجھ سے کہہ رہے تھے، حکم دے رہے تھے، ظاہر بات ہے کہ میں خود مصروف تھا اور کتاب کے ختم کرنے کی ذمہ داری تھی، دونوں جلدیں بخاری کی چونکہ مجھ سے متعلق ہیں، تو جمعرات کو مدرسے میں چونکہ چھٹی رہتی ہے یہاں پر، تو اس لیے میں 11 بجے رات تک جمعرات کو پڑھاتا تھا، یہاں سے جانے کے بعد 8 بجے سے لے کر، اس لیے مجھے موقع بالکل نہیں مل پا رہا تھا۔ الحمدللہ پرسوں کتاب پوری ہوئی، اختتام ہوا، اب فرصت ہو گئی الحمدللہ، تو میں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ انشاءاللہ 8 تاریخ کو ہماری کتاب ختم ہو جائے گی، اس کے بعد انشاءاللہ 10 تاریخ کو جو جمعرات ہے میں انشاءاللہ اس میں ضرور حاضر ہوں گا۔ مدرسے سے چھٹی لے کر کے میں آیا، ہم نے کہا مجھے جانا ہے ایک جگہ، اور کل سے الحمدللہ وہاں امتحانات بھی شروع ہوئے ہیں۔ بہت بہت شکریہ و جزاک اللہ کہ آپ حضرات نے کچھ بولنے کا موقع عنایت فرمایا۔ یہ اندر کی باتیں ہیں، ایسا ادارہ ہے کہ جہاں سے ہم لوگوں نے بھی ارتقاء کی منزلیں طے کی ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی طے کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو، اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے، اور ہمارے جو اساتذہ محنتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں بہت بہت برکتیں نصیب فرمائے۔ ہمارے ناظم صاحب الحمدللہ رات دن محنتوں میں لگے رہتے ہیں ان بچوں کے پیچھے، مستقل کہ کس طرح سے ان کا مستقبل سنورے اور کس طرح سے ان کے اندر قابلیت پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفایابی عطا فرمائے اور ان کی عمر میں بھی برکت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔